الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آج کے اس اجلاس سے باوقار صدر معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اس عظیم جامعہ کے عزیز طلبہ، ہمارے لیے جو موضوع طے کیا گیا ہے وہ موضوع ہے قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمی تحریک اور یہ مشن، اس مشن پر روشنی ڈالی جائے اور آپ کے تعلیمی تحریک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کے اس تجدیدی کارنامہ جس کی شروعات آپ نے تعلیمی تحریک کے عنوان سے کی اس پہ روشنی ڈالوں، اور کسی تحریک کے بڑھنے اور پھیلنے کے جو واسطے ہوتے ہیں ان پر گفتگو کروں، اور اس تحریک کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی بات کی جائے۔ لیکن اچانک وقت کے دائرے کو اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اس لیے بہت مختصر طور پر میں آپ کے ساتھ باتیں رکھنے کی ہمت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو آج اس پنڈال کے نیچے موجود ہے، اور جس مجمع کی کیفیت میں نے دیکھی ہے کہ نہ وہ گھاسوں پر لیٹنے میں دریغ کرتے ہیں، نہ زمین پر بیٹھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے، اور معلوم ہے کہاں کہاں سے گاڑیوں پر لٹک کر اور لگ کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرا یقین کہتا ہے کہ جو مجمع اپنے پیر و مرشد کی عقیدت میں ڈوب کر آیا ہے، جس کے رگ و ریشے میں اور خون کے قطرے میں جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر اور جامعہ کے اس خانقاہ کے علاوہ جامعہ رحمانی جو عظیم تعلیم گاہ ہے اس کی عقیدت اور محبت شامل ہو، انشاءاللہ اس کے کان تک جو آواز جائے گی وہ اس کی لاج رکھیں گے اور یہ طے کریں گے کہ اس کو دل میں بسا کے جائیں گے، اور جب تک اس کی سانس چل رہی ہے انشاءاللہ ان باتوں کی حفاظت کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے تو میری ہمت بڑھتی۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں برپا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں تعلیمی تحریک کی شروعات کرنے کے لیے قبول فرمایا جبکہ اس ملک میں ایسی صورتحال برپا تھی کہ ایک طرف دیوبند کی تعلیمی تحریک تھی، دوسری طرف سر سید رحمت اللہ علیہ کی قائم کردہ لیڈر کی تحریک تھی۔ یہ دونوں تحریکیں اپنی جگہ میں باقیمت تحریک تھی اور انقلابی تحریکات تھی، اور پوری ملت اور امت کو اس کی ضرورت تھی، لیکن آہستہ آہستہ دونوں تحریک کے درمیان میں ایسی خلیج پڑ گئی، اتنی دوریاں بڑھ گئی کہ وہ اگر اس وقت اس کا علاج نہیں کیا جاتا اور کوئی اللہ کا مخلص بندہ مجدد بن کر کھڑا نہیں ہوتا اور اپنے تجدیدی کارنامے کے ذریعے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو شاید اس وقت ملک میں اس تعلیمی صورتحال کی تصویر یہ نہیں ہوتی جو آج ہم اپنی نظروں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ اس وقت ایک ایسی تعلیمی تحریک کی بنیاد رکھی جس تعلیمی تحریک کا ترجمہ یہ تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جس میں دنیا بھی خوشگوار ہو اور آخرت بھی آباد ہو، ایسی تعلیم کی نعمت عطا فرما جس سے دنیا کو ہم سمجھ بھی سکیں اور آخرت کی منزل کو پا بھی سکیں، جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دعا میں کیا گیا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نفع دینے والا ہو، ایسا علم جس کو دین اور دنیا کے خانے میں بانٹا جائے اور کوئی ایسی لکیر کھینچی جائے
کہ یہ علم تو مولویوں کا علم ہے اور یہ علم پروفیسروں کا علم ہے، ایسے علم کی کوئی تقسیم اللہ کے رسول کی زبان سے نہیں کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب کریم میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں ایسے علم کی جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ رب کریم نے اس کی دعا مانگی، رب کریم سے اس کی دعا مانگی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا وارد ہوئی ہے۔ حضرت خطب عالم محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے اس تعلیمی تحریک کو اور اس تعلیمی ذہن کو ملت کے ذہن و دماغ تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستر کیا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آپ کے قوت ارادی کے برکت سے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سوچ کی برکت سے اسی ہندوستان کی سرزمین پر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نام سے اس ادارے کو وجود دیا، جس ادارے نے قدیم صالح اور جدید نافع کو جمع کیا اور یہ کہا کہ درکف جامع شریعت درکف سندان عشق ہر حوثناک مدارت جام و سندہ باختن، ایک طرف ایسی قوم کے جیالوں کو جنم دیا جائے اور ایسے دینی اداروں سے ایسے افراد پیدا کیے جائیں کہ ایک طرف کو پوری مضبوطی کے ساتھ ایمان پر کھڑے رہ سکے، دین میں تفقہ حاصل کر سکے، دین کو سمجھ سکے، اور جو دنیا اللہ نے اسے برتنے کے لیے دیا ہے اس دنیا میں بھی اپنی حیثیت اور اہمیت کو بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو علم دیا تھا اس علم کا تعارف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے حضرت آدم کے سر پر علم کا تاج رکھا اور اس کے سینے میں جو علم کا نور دیا وہ کوئی ایک دائرے کا محدود علم نہیں تھا، بلکہ دیکھنے علوم ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، اور آدم کا وارث بننے کے لیے جو علم کا شعور چاہیے ہم نے وہ سارا کا سارا علم کا نور آدم کے سینے میں اتار دیا ہے۔ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اپنی نظر میں رکھیے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم کا تحفہ دیا اس کی جامعیت اور ہماگیریت کو دیکھیے، اور قرآن میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی کہ ہم دنیا بھی بہتر بنائیں آخرت بھی بہتر بنائیں، اس علمی تحریک کا تصور یہ ہے کہ ہمارے مدارس ہمارے دینی ادارے علم کو مختلف خانوں میں تقسیم نہ کریں، علم کو ایک ایسی اکائی تسلیم کریں جس کو دین و دنیا کے کھانے میں بانٹا نہیں جا سکتا، جس کو کسی عصریت اور مغربیت کے کھانے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر وہ علم جو انسان کو انسانیت کی ڈگر پہ قائم رکھے، جو انسان کو آدم کا صحیح وارث بنا سکے، جو زمین کی قیادت کی صلاحیت بھی عطا کرے اور آخرت میں جنت کے قابل بھی بنائے، وہ علم ہماری میراث ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن انا وجدها فهو حق بها، کہ یہ حکمت اور دانائی اور علم اور شعور ایک مومن کی میراث ہے، وہ جہاں کہیں بھی مل جائے وہ سب سے پہلے اس کا حقدار ہے۔ اگر نصیحت کی بات کچی دیوار پہ ملے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قبول کرے، اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا کسی زمین پہ پڑا ملے اور اس میں کوئی دانائی کی بات لکھی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم اہمیت دیں اور اپنے لیے حفظ جاں بنائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا ہے۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم کر کے، جامعہ رحمانی قائم کر کے یہاں کے سلیبس اور نصاب میں دین دنیا کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک ایسے افراد کی تیاری کا سبق دنیا کو دیا، اور پوری دنیا نے یہ تصور عام کیا۔ وہ قرآن پاک کا وہی تصور تھا جو آدم کے تعلق سے قرآن نے اعلان کیا، جو جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے دعا کی شکل میں وارد ہوا، اور جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دعا سکھا کر اپنے بندے کو دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ تعلیمی تحریک کی جو چلی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا کی کہ آج دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں، دنیا کے کسی چپے پہ آپ قدم رکھیں، خدا کی قسم وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو حضرت قطب عالم منگیری رحمت اللہ علیہ کے اس تعلیمی تحریک کے مشن کا آگے بڑھانے والا اور اس مشن کا ترجمان اور زندہ نمونہ نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی تعلیمی تحریک کو یا کوئی بھی اور دنیا کی تحریک ہے اس کو زندہ کرنے کے تین واسطے ہوتے ہیں۔ ایک تو خود اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ان کی زبان اور قلم میں قوت ہے اس کے ذریعے اس تحریک کو قوت عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو اس کو قوت عطا کرتی ہے وہ ان کے ہاتھ سے قائم کیے ہوئے ادارے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت قطب عالم کو اپنے تعلیمی تحریک میں جو اخلاص کی انمول دولت عطا کی تھی، اس کی جڑیں اتنی گہری تھی کہ آج اس کی برکت سے جو 2 ادارے قائم ہوئے، اللہ نے اس کی شاخوں کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور آج اس کے بالوں پر پوری دنیا کو اپنے فیض سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، جامعہ رحمانی، امارت شریعہ، آپ اس کی تاریخ کو پڑھیے، ان کی خدمات کو دیکھیے اور ان کے فیض سے فائدہ اٹھانے والوں کو گنیے۔ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں آپ کو اس کے فرزندان یا اس سے فیض پانے والے افراد نہیں ملیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطب عالم کے اس تعلیمی تحریک کی مقبولیت کی ایک بڑی علامت یہ تھی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے ایسے ادارے قائم کیے جو کل بھی فیض پہنچا رہا تھا اور آج بھی پوری دنیا کو اپنے فیض سے مستقل طور پر مستفید کر رہا ہے۔ کسی بھی تحریک کو قوت دینے کے لیے دوسری چیز ہوتی ہے ان کے محبین، ان کے مخلصین اور ان کے فکر کو اپنے ذہن و دماغ میں ڈھونے والے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ آپ کو خدا نے خشک عالم نہیں بنایا، بلکہ آپ کو خانقاہ میں بیٹھ کر ہزاروں قلوب کو بدلنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی سپرد کیا تھا۔ اور آج اس کی برکت یہ تھی کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، جامعہ رحمانی منگیر ہو، ان کے تلامذات کو گنیے، آپ گنتے رہ جائیں گے، شمار آسانی سے نہیں کر سکتے۔ اور حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے، آپ کی جوتیوں میں زندگی گزار کر اپنے قلوب کو روشن کرنے والے جتنے محبین مخلصین ہیں، سبھوں نے آپ کی اس تحریک کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور حضرت دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے مخلصین اور محبین کے محبت کے صدقے میں آج جو اس کو قوت عطا کی ہے، آج جو اس کو شہرت اور مقبولیت دی ہے، کوئی بیٹھ کر لکھنے والا، تاریخ کا لکھنے والا جب تاریخ لکھے گا تو میرا یقین کہتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ وہ نمایاں حیثیت ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے مخلصین اور محبین کے ذریعے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کو نوازا تھا۔ تیسری وہ چیز جس کے ذریعے تحریکیں آگے بڑھتی ہے، تحریکوں کو قوت ملتی ہے، وہ ان کے نسلوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ نے حضرت قطب عالم سے جو ادارے قائم کروائے وہ بین الاقوامی اور آفاقی ادارے، آپ کو جو مخلصین اور محبین دیے ان کی تعداد بھی بین الاقوامی طور پر قابل قدر ہے، اور آپ کے نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد و احفاد کو جنم دیا، آج ان کی زندگی کو پڑھیے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بین الاقوامی اور عالمی مقام اور شہرت عطا فرمایا۔ کون بھول سکتا ہے حضرت مولانا سید محمد منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کو، امیر شریعت راوی کی زندگی کو پڑھیے، اللہ نے کیا اونچا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے پوری ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کا ایک عظیم فریضہ انجام دلوایا۔ آپ حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کے فرزند انجمن ہیں، آپ کے زبان سے، آپ کے قلم سے، آپ کے قدم سے اللہ تعالیٰ نے اس تعلیمی تحریک کو پورے ہندوستان کے ایک ایک کونے تک پھیلایا، جامعہ رحمانی کو عروج پر پہنچایا۔ اور آپ تاریخ کے پنے کو پڑھیے، جہاں کہیں بھی ان کے قدم پہنچے، جہاں کہیں بھی ان کی باتیں ہوئی، جہاں کہیں بھی ان کا قلم اٹھا، آپ کے ذریعے سے اس تحریک کو غیر معمولی قوت حاصل ہوئی ہے۔ کون فراموش کر سکتا مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو آنکھوں سے دیکھ لے، قریب میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ رہتی تھی، ایک سوچ دماغ پر تھی کہ دادا محترم نے جو تعلیمی تحریک شروع کی تھی، جو جامع عنوان اس ملت کو دیا تھا اور جو تعلیم کی ہماگیری کا تصور قوم کو بخشا تھا، اسے آگے بڑھانا ہے، اسے سیکھنا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے اس عظیم بندے سے ایسے عظیم کام انجام دلائے جو تعلیم کے میدان میں ایک مولوی سے دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف آپ اگر ہمارے شریعہ کے شعبہ تعلیم کے ذریعے سے ملت کے بڑے بڑے کارنامے اور ملت کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا کام انجام دے رہے تھے، دوسری طرف جامعہ رحمانی میں نت نئی ترقی کے گوشے کھولے جا رہے تھے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رحمانی تھاٹی کو قائم کرنے کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ قوم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک مولوی نما انسان اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ کل تک لوگ سوچتے تھے میرا بیٹا صرف مولوی بن سکتا، IAS نہیں بن سکتا، GE نہیں کر سکتا، چارٹر اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم انسان کے دماغ میں جو سوچ عطا کی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس محمد الرسول اللہ کا پیروکار ہوں جنہوں نے جھوپڑیوں میں چراغ جلایا ہے،
جنہوں نے غریبوں کو اٹھایا ہے، جنہوں نے بدل اسلاموں کا نظر سنایا کہ یہ دین غریبوں کے جھونپڑے سے نکلا، غریبوں کے جھونپڑے میں یہ پناہ لے گا، انہوں نے یہ سبق ملت کو سکھایا۔ آپ نے رحمانی 30 کی بنیاد ڈالی، جھونپڑوں سے غریب کے بچوں کو چنا، صلاحیت کی بنیاد پر اس کو اپنے کیمپس میں داخل کیا، اور آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ مزدور کا بیٹا جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ IIT کمپیٹ کرے گا، 2 لاکھ کی تنخواہ پائے گا، JEE بنے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، آج اس رحمانی 30 کے برکت سے آج غریب کے جھونپڑوں میں اونچی تعلیم کا چراغ چل رہا ہے۔ لوگوں، یہ وہ تعلیمی سوچ تھی جو اس اللہ کے بندے نے اپنے دادا محترم کی تعلیمی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ہمت اور حوصلے اور بلبوتے پر آگے بڑھایا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ رحمانی فاؤنڈیشن کی تاریخ کو پڑھیں، جہاں BEd کالج قائم ہے، جہاں پر آج رحمانی ایکسلنسی اسکول قائم ہے، اور جس کے ذریعے سے آج قوم کو معیاری تعلیم مل رہی ہے اور قوم کے بچے معیاری تعلیم سے آشنا ہو رہے ہیں۔ لوگوں، یہ حضرت مفکر اسلام کی اس بلند سوچ کا نتیجہ تھا جو آپ کو اپنے دادا سے وراثت میں ملا تھا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا، لیکن چٹائی خالی نہیں ہوئی۔ آج ہم سب کے درمیان موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد علی فیصل رحمانی مقدس اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ آپ اس اللہ کے بندے کے پاس بیٹھیے، ایک خاموش سمندر ہے، لیکن وہ خاموش سمندر ایک طوفان کی پہچان دیتا ہے۔ آپ جب ان کی فکروں کو پڑھیں گے، ان کی سوچ کو دیکھیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، تو لگتا ہے کہ دادا کی سوچ اور اس کے بعد پردادا کی سوچ، ابا کی سوچ سب آ کر اس طرح سمو گئی ہے جیسے چاند میں روشنی سمتی ہوتی ہے، جس طرح سے پھول میں خوشبو سمتی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بصیرتوں کو، بصارتوں کو، سوچ کی بلندی کو، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے جذبے کو اسی طرح موجودہ امیر شریعت کے ذہن و دماغ میں سمو دیا ہے۔ لوگوں، یہ چٹائی مقبول چٹائی ہے، خالی ہونے والی نہیں ہے، یہاں کا فیض قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کی وہ سند دی ہے جس سند پہ انشاءاللہ کبھی داغ لگنے والی نہیں ہے، وہ شجر طوبہ ہے جس کے پتے مرجھانے والے نہیں ہیں، یہ وہ درخت ہے پھول کا جس کی خوشبو کبھی روپوش ہونے والی نہیں ہے۔ آپ پہ ہمت بڑھنی چاہیے، آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج موجودہ میرے شریعت کی شکل میں آپ کو اس طریقے کی شخصیت عطا فرمائی ہے جس کے سائے میں انشاءاللہ یہ ملت صرف ایک صوبے کے سطح پر نہیں، پورے ملک کے سطح پر تعلیم میدان میں انقلابی اقدام سے انشاءاللہ آشنا ہوگی۔ آپ کو ہمت رکھنی چاہیے، حوصلہ رکھنی چاہیے، اللہ سے ان کے عمر میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں وہ تصویر دیکھیں گے اور وہ ثابت کر دے گا کہ حضرت محمد علی کی روح، حضرت مولانا امیر شریعت راوے منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی فکر اور حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے حوصلے کی بلندی، سب کچھ اللہ کے ایک بندے میں سمٹ گئی ہے، اور اس ایک بندے نے وہ انقلابی کام انجام دیا جو دور دور تک لوگ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ خاموش احسان ایسا ذلیل انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پڑھیے عمارت شریعہ کو، فیصلہ کیا کہ 1 سال کے اندر 5 CBSE اسکول کھلیں گے۔ آپ نے 1 سال پورا بھی نہیں ہوا، 5 اسکول کھول کر اس میں تعلیم کو شروع کر کے بچوں کا داخلہ مکمل کر کے تعلیم کا کام کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا دیا ہے۔ آج جہاں دارالحکمت کھلا ہے، 20 اساتذہ آپ کے ان بچوں کے لیے بحال ہوئے جو حفظ میں صرف قرآن پڑھتے تھے، جو قرآن کو یاد کرتے تھے۔ آج وہ بچہ قرآن کو سینے میں محفوظ رکھنے کے ساتھ عربی زبان میں بولتا بھی ہے، انگریزی سیکھتا بھی ہے، اس قابل ہے کہ جب وہ اس درسگاہ سے نکلے تو قرآن کو سمجھ بھی سکے، سامنے سے کسی سوال کرنے والے کے سوال کا جواب بھی دے سکے، اور جرأت اور ہمت کے ساتھ ایک ہاتھ میں دنیا اور ایک ہاتھ میں دین کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی جرأت کر سکے۔ یہ آج دارالحکمت نے سبق سکھایا جس کی سرپرستی حضرت امیر شریعت فرما رہے ہیں۔ جامعہ رحمانی کو دیکھیے، 500 طلبہ پہلے رہتے تھے، حضرت تشریف لائے، 1000 طلبہ کا داخلہ ہوا۔ لوگ غریبی میں دامن کو سمیٹتے ہیں، لاک ڈاؤن کے مار نے تمام مدرسوں کی کمر کو توڑ دیا، لیکن قربان جاؤ اس عظیم انسان کے عظیم فکر پر حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے جب ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت میں آپ کی عمر بالکل لبے بام تھی، لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ اس آخری وقت میں اتنے بڑے کام کا نظام پھیلاتے ہیں۔ کہا کہ سنو، منت اللہ کو یقین ہے ان لوگوں پر
جن کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میں جتنا بھی کام کو پھیلا دوں انشاءاللہ ان کے ہاتھ ان کاموں کو پورا کر لیں گے۔ آج انہوں نے ہم سب پر اور ملت پر بھروسہ کر کے 1000 طلبہ آج جامعہ رحمانی میں رکھے۔ بتاؤ 500 طلبہ کی ترقی ایک سال میں جس اللہ کے بندے کے ہاتھ سے ہو، اللہ تعالیٰ کچھ دیر تک ان کو خدمت کا موقع دے، بولو یہ ادارہ کس منزل اور بلندی تک پہنچے گا۔ ہم نے ارادہ کیا تھا کل کے ولی قطع بنے گا، بنیاد پچھلے سال ڈالی گئی، میں نے آپ سے ہاتھ اٹھوایا تھا کہ ہمت کر کے تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں اثر دی، آپ کے مدد میں قوت دی، 1 منزلہ مکمل ہے، 5 منزلے کا پروگرام ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ جیسے مت والے، اپنے امیر سے محبت رکھنے والے، قوم کے درد میں ڈوب کر جینے والے اگر زندہ ہیں تو انشاءاللہ 5 منزلہ کا کام بھی مکمل ہوگا اور سال گزرتے ہی انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ ہمت ہے کہ جرأت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے قلب و ایمان کو زندہ رکھے۔ ہم دیکھیں گے کہ آنے والی تاریخ انشاءاللہ اس عظیم بلڈنگ کا ضرور افتتاح کرے گی۔ آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے رحمانی ایکسلنس کے نام پر اسکول کھولا ہے تاکہ آپ کے بچوں کو کوالٹی ملے۔ کون ہے جو اس طرف میں جیتا ہے؟ لوگوں کو اپنے بچوں سے آگے نکلنے کی مہلت نہیں، لیکن قربان جاؤ اس اللہ کے ولی پر، قربان جاؤ اس اللہ کے ولی پر، قربان جاؤ اس اللہ کے ولی پر۔ میں ولی کا لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کرتا جو خاموش ہے لیکن دل اللہ سے جڑا ہے، آواز نکلتی ہے تو مقبولیت کا فیصلہ ہوتا ہے، قدم بڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے منزل بڑھ کر ان کا قدم چومتی ہے۔ انشاءاللہ یہ فیصلے جو کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پوری قوت کے ساتھ انجام تک ضرور پہنچا کر ہم جیسے کمزوروں کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا۔ آج اس اجلاس میں آپ سب لوگ موجود ہیں، جامعہ رحمانی کا چاہے نظام ہو، چاہے رحمانی فیکلٹی کا نظام ہو، چاہے رحمانی فاؤنڈیشن کا نظام ہو، چاہے رحمانی ایکسلنس اسکول کا نظام ہو، بولے یہ سب ملت کو تعلیم کے آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کے لیے ایک مضبوط وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچ حصہ ہے حضرت قطب عالم کی فکر کا، یہ سوچ حصہ ہے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی فکر کا، یہ حصہ ہے حضرت مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ کی بلند حوصلگی کا، اور آج اس مشن پہ کام چل رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات اخیر میں کہنا چاہتا کہ اگر ان کے نسلوں میں اللہ نے جن کو دیا ہے عطیہ زندگی، اگر وہ ان مشن کی حفاظت کر رہے ہیں تو ہم وہ لوگ جو ایمان کی نسبت پر خانقاہ سے جڑے ہیں، جامعہ رحمانی سے جڑے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے جڑے ہیں، بولو کیا ہم اس بات کی قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ جب تک میری زندگی باقی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے، جامعہ رحمانی کا جو پیغام، حضرت امیر شریعت کا جو سندیشہ اور اس زمین سے جو بھی کوئی آواز میرے کان تک پہنچے گی، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہاں یہ فیصلہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آخری دم تک اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ کہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی ہمت کو بلند رکھے، اللہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بھائی محترم انجینئر فہد رحمانی صاحب، اللہ انہیں بھی صحت کی نعمت عطا فرمائے، جو رحمانی فیکلٹی کو بہار میں ہی پورے ہندوستان کے کونے تک پھیلا چکے، جن کی قیادت میں تعلیمی بہت ساری سرگرمیاں آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ ان دونوں لال کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے اوپر اپنی عافیت کا سایہ رکھے، اللہ اس ادارے اور خانقاہ کو نظر بد سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔